السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے لیکچر نمبر 10 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ کو اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیے۔ اور ہم نے جنوری کے سلیبس میں آپ کو سبق لکھوایا تھا مسجد کی اہمیت اور احترام، صحیح ہے؟ ہم نے بتایا تھا مسجد کیا جگہ ہے، مسجد جو ہے سجدہ کرنے کی جگہ ہے، اور اس عمارت کو مسجد کہتے ہیں جہاں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا انتظام کیا گیا ہو، جہاں پر مؤذن اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ ہر علاقے میں، ہر مسلمان آبادی میں ایک مسجد ضرور ہوتی ہے جو وہاں اس محلے کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ مسجد جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بہت اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر میں تھے، جب مسجد قباء جو ہے وہ تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو وہاں پہ جا کے مسجد نبوی کی تعمیر کی، جو آج اسلام کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ مسجد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کاموں میں حصہ لیتے تھے۔ مسجد جب بن رہی تھی تو اس کے کاموں میں حصہ لیا، اور ویسے بھی جو ہے ہمیں مسجد کی کاموں میں حصہ لینا چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، نماز سے پہلے جو ہے صفیں وغیرہ بچھانی چاہیے، یا نمازیں بچھانی چاہیے، وہاں پہ مسجد کے اندر وضو کا انتظام صحیح ہو، واش روم کا انتظام صحیح ہو، یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی نے مسجد کی اہمیت کے بارے میں احادیث ارشاد فرمائیں، جن میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجد جاتے ہیں، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے یا رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسے لوگ جو ہیں انہیں قیامت میں روشنی نصیب ہوگی۔ وضو کر کے مسجد کی طرف جانے والے کو احرام باندھنے والے حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو وضو کر کے مسجد جا رہا ہوتا ہے، اور جو مسجد کو آباد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے آباد کرے گا۔ جو مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا 5 وقت کی، اور مسجد کے کاموں کا خیال رکھے گا، وہ اسے اللہ تعالیٰ آباد کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر نمازی کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم جو ہے اس چیپٹر کا، میں نے آپ کو صفحہ نمبر 32 پڑھایا تھا، آج ہم صفحہ نمبر 33 جو ہے اس چیپٹر کا یہاں پہ میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ صفحہ نمبر 33 اور پیج 33، صحیح ہے؟ ابھی آپ نے احادیث سنی، اب اس کے آگے کا ہم صفحہ نمبر 33 کا ہم پڑھیں گے۔ ان احادیث سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے مذہب میں مسجد کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ مساجد عبادات کا مرکز ہیں، اسلامی تعلیم کا مرکز ہیں۔ مساجد ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہیں، جو اسلام کا بہترین اصول ہے۔ نظم و ضبط یعنی کہ ترتیب سے ایک جو ہے طریقے سے کام کرنا، وہاں چیزوں کو رکھنا، چیزوں کی ترتیب، تمام چیزیں سکھاتی ہیں، جو کہ ہم جو ہے ایک منظم، ایک ضبط والی، نظم والی جو ہے وہ زندگی میں اپنے رکھیں، نظم و ضبط رکھیں، ترتیب رکھیں، اور بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دیں۔ اور یہ اسلام کی تعلیمات کا بہترین اصول ہے۔ مسجد کے آداب و احترام، مسجد میں داخل ہونے کے لیے کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور مسجد میں جانے کے کچھ آداب ہیں جو ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ نمبر 1 ہے، جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو وہاں قدم تو جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو دایاں قدم مسجد میں رکھیں۔ دایاں قدم کیا؟ سیدھا پاؤں، اور یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب مسجد میں داخل ہونے لگیں تو اپنا سیدھا پیر یعنی دایاں قدم آگے رکھیں، اور یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ اور جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں اور باہر آنے لگیں تو بایاں قدم یعنی الٹا پاؤں اپنا باہر رکھیں، اور یہ دعا پڑھیں،
अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल और रहमत का सवाल करता हूँ। जब नंबर 3 है, जब मस्जिद के लिए रवाना होने लगें तो पहले वज़ू कीजिए। मस्जिद में अगर आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाने का सोच रहे हैं तो पहले वज़ू कीजिए। घर से वज़ू करके जाएंगे तो जो है इसका आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। नंबर 4, मस्जिद में बैठकर फ़ज़ूल और दुनियावी बातें ना करें, यानी घर की बातें ना करें, हंसी मजाक की बातें ना करें। लड़ना झगड़ना, शोर मचाना और खेल कूद करना मना है। बच्चों को लेकर न जाएं, बच्चे जाएं तो उन्हें खामोशी से तमीज़ से बिठाएं, वो लड़े झगड़े नहीं, शोर ना मचाएं, खेल कूद ना करें। ये क्योंकि ये अल्लाह ताला का घर है, इस जगह का ख़ास एहतराम करना लाजिम है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, इसलिए इसका एहतराम करना हम पर लाजिम है। मसाजिद की सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए और इनमें खुशबू का एहतमाम किया जाए। वहाँ पे कोई गंदी चीज़ ना लाई जाए, ना गंदे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए वहाँ पर, ना कोई गंदा जो है कुछ गंदगी जो है वहाँ पे लाई जाए। इन बातों का एहतमाम किया, इन बातों का ख्याल रखा जाए। खुशबू लगाई जाए, खुशबू जो है आपके कपड़ों पर लगी हुई हो और साफ़ सुथरा माहौल हो। मौजूदा दौर में मस्जिद की चार दीवारी पर लिखना और इश्तिहार लगाना मस्जिद के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है। हमने देखा है कि मस्जिद की जो बाहर की दीवार होती है, दरवाज़े गेट के साथ जो चार दीवारी होती है, उस पर इश्तिहार लगे हुए होते हैं, उस पर जो है बातें लिखी हुई होती हैं। तो ये चीज़ें करना जो है मस्जिद के तक़द्दुस के, यानी उसकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है। तो हमें इन बातों से अपने आप को बचाना चाहिए। अगर हम कहीं लिखा हुआ देखें तो उसके ऊपर रंग फेर दें ताकि वो सब मिट जाए, अगर कोई इश्तिहार लगा हुआ है, कोई चार दीवारी पर लिखा हुआ है तो। इस तरह हम मस्जिद का एहतराम कर सकते हैं। अब हम इसका आगे के 2 सवाल हम आज करेंगे। 1 और 2 मैंने करवा दिया था, सवाल नंबर 3 हम करेंगे इस वक्त। सही है। सवाल जवाब की हेडिंग डली हुई है। आपने दूसरे सवाल के नीचे आज की डेट लिखनी है। आज की डेट है 14/1/2021। अब आप सवाल नंबर 3 करेंगे। और सवाल नंबर 3 क्या है? मस्जिद में दाखिल होते वक्त और निकलते वक्त कौन सा कदम आगे बढ़ाना चाहिए? सही है। मस्जिद में दाखिल होते वक्त और निकलते वक्त कौन सा कदम आगे बढ़ाना चाहिए? तो इसका जवाब अभी मैंने आपको पढ़ाते हुए समझाया था। मस्जिद में दाखिल होते वक्त दाखिल होते वक्त दायां और बाहर निकलते वक्त बायां कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सही है। मस्जिद में दाखिल होते वक्त दायां और बाहर निकलते वक्त बायां कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और उसके बाद फुल स्टॉप। सही है। ये हो गया सवाल नंबर 3। इसका जो है स्क्रीनशॉट आपको इसके साथ मिल जाएगा। अब हम जो है कुछ सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4,
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں کون سی مسجد تعمیر کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں کون سی مسجد تعمیر کی؟ تو کیا ہے اس کا جواب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد نبوی تعمیر کی تھی۔ صحیح ہے، یہ آپ نے سوال نمبر 3 اور 4 آپ نے کرنا ہے کاپی میں، اور یہ آج آپ کا جو ہے کام ہے، اس کو آپ نے نیٹ کلین جو ہے اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ سوال آپ لوگ بالکل صحیح اتارے کریں، سوال میں آپ کے بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ پینسل کو بلو پینسل کو صحیح سے آپ لوگ شارپ کیا کریں، اور اس کو شارپ کر کے جو ہے وہ اس کے بعد پھر لکھے کریں، تاکہ آپ کا سوال جو ہے وہ صحیح سے لکھا جائے۔ آپ لوگوں کے سوال میں بہت مسٹیک ہوتی ہے کاپی چیکنگ کرتے ہوئے۔ صحیح ہے، سوال صحیح سے اتار کے آپ نے سوال نمبر 3 اور 4 جو ہے یہ کاپی میں کرنا ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں کون سی مسجد تعمیر کی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد نبوی تعمیر کی تھی۔ یہ 2 سوال آپ نے اپنی کاپی پہ کرنے ہیں، اور آگے کا کام میں کل کی کلاس میں کرواؤں گی۔ سوال نمبر 5 اور 6 صحیح ہے، یہ میں آپ کو کل کرواؤں گی، اور آج کے لیے یہ ہے، آپ نے اس کو جو ہے اچھی سی رائٹنگ میں آپ نے کام یہ کاپی میں کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ کا لیکچر نمبر 10 اسلامیات کا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ کلاس۔